سب سے پہلے تو اس بات کو عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں یا ہم کسی ایک ملک کے ساتھ ہیں، تو اس کو اس طریقے سے نہ دیکھا جائے، اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ ایران نہیں، کل کو کوئی بھی ملک کسی پر ظلم کرے گا تو ظالم کے ہم خلاف کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یعنی اگر مذہب تشیع کی پورے مذہب تشیع کی طرف سے بات کی جائے تو ہمارا جو رشتہ ہے وہ کربلا سے ہے، جو ہماری پہچان ہے، اور کربلا یہی ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمیں سکھاتے آئی ہے 1400 سال سے کہ جو لوگ مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، یا عام زبان میں کہہ لیا جائے بیچارے ہیں، ان کا ساتھ دیجیے۔ لہٰذا اس وقت جو ہے جو ہمیں مظلوم نظر آ رہا ہے، پوری دنیا کو جو مظلوم نظر آ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جہاں بھی ہمارے محلے علاقے، یہی ہمارے مذہب کا، اس کو کوئی مذہب سے جوڑ کے نہ دیکھے، نہ اس کو کوئی ملت سے جوڑ کے دیکھے، نہ کسی ملک سے جوڑ کے، انسانیت کے پیمانے پہ جو پریشان حال ہے اس کے ساتھ دینے کا نام جو ہے شیعت ہے، اور وہی ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر دوسرے سوالات، مطلب آپ لوگ کسی کے خلاف نہیں ہیں، صرف ایک بات رکھ رہے ہیں۔ بالکل دیکھیے، ہمارا کسی سے کوئی پرسنل، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ کریں گے۔ لوگ اس کو مذہب سے جوڑ کے ایک نیا رخ دینا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ مذہب سے یا کسی ملک سے نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، آج ایران کی بات ہو رہی ہے، کل کو آپ رہیں گے، ہم رہیں گے، دیکھیں کوئی بھی ملک کسی پر ظلم کرے گا تو جو ظلم کرے گا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ہمارے ہندوستان میں ہمارا جو محرم ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، اس کا پورا جو مقصد ہوتا ہے وہ آتنکواد کے خلاف، ظالموں کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ مجلس کا اور جلوس کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور جو لوگ مظلوموں کے ساتھ، جو لوگ مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور کل بھی رہیں گے۔ اور یہ صرف مذہبی پیمانے پر نہیں، اگر ہمارا بھائی، ہمارا جو ہے ساتھی، ہمارا پڑوسی بھی جو ہمارا بہت قریبی ہے وہ بھی کسی پہ ظلم کرے گا ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہی شیعت کا مقصد ہے، یہی ہم تمام عزاداروں کا مقصد ہے۔ پریچے بتا دیجیے اپنا۔ میں انتظار عابدی، الہ آباد، ایک چھوٹا سا طالب علم مذہب تشیع کا، اور اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایران سے ہمدردی نہیں، ہم لوگ ظلم کے خلاف جو ہے، جو اس وقت ماحول ہے اس ظلم کے خلاف ہیں، اور ہماری جو دیش کی گورنمنٹ ہے اس نے 44 سنگٹھنوں کو جو ہے آتنکوادی گھوشت کیا ہے۔ تو اس میں کہیں بھی جو ہے نہ تو حماس کا نام ہے نہ کسی کا نام ہے۔ تو یہ کچھ ایسے میڈیا کے لوگ ہیں جو اس کو آتنکوادی گھوشت کر کر یہ بھرم پھیلا رہے ہیں کہ وہ آتنکوادی تھے اور وہ آتنکوادی کے خلاف، ہم لوگ آتنکوادیوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ ایک علماء تھے اور وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے وہاں پہ، اور ہم لوگ اسی آزادی کے لیے لڑائی جو لڑ رہے تھے اس میں جو اسرائیل نے جس طریقے سے ان کو شہید کیا، تو ہم لوگ ان کو شہید مانتے ہیں، اور شہید کے لیے ہم لوگ جو ہے غم منا رہے ہیں۔ اور کوئی ہم لوگ احتجاجاً جلوس نہیں تو نکال رہے ہیں، نہ کسی طرح کا ایسا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ان کی شہادت کے لیے مجلسیں کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں اور شوق منا رہے ہیں۔ تو یہ کسی طریقے سے ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا۔ مطلب غم کا اظہار کر رہے ہیں، ویرودھ نہیں کر رہے ہیں، ویرودھ پردرشن کہیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ صرف اور صرف غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کو جو اس پہ چوٹ پہنچی ہے، ہمارے علماء تھے وہ، اور انہوں نے وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، اسی لڑائی کو جو ہے وہ ان کو اغوا تھے، وہ ان کو شہید کیا گیا، اس لیے ہم لوگ اس پر غم منا رہے ہیں۔ تو اگر اس کی بات ہو کہ ایران کا ہم لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہیں، تو یہاں پہ احتجاج تو پاکستان کے لیے بھی ہوا، بنگلہ دیش کے لیے بھی ہوا، جس ملکوں میں جو ہے ظلم کے خلاف جو ہے ظلم اٹھا ہے اس کے خلاف یہاں پہ احتجاج ہوا ہے۔ تو ہم لوگ ہمیشہ سب کے ظلم کے خلاف رہے ہیں اور ظلم کے خلاف احتجاج کیا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ظلم کے خلاف احتجاج کرنے پر اس طرح کا جو ہے وہ چرچا ہو رہی ہے کہ ظلم کے خلاف شیعہ قوم کیوں کھڑی ہے۔ ہم لوگ ظلم کے خلاف جو ہے احتجاج تو نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کے لیے شوق تو ضرور منا رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، ہم لوگ شوق منا رہے ہیں، غمزدہ ہیں ہم لوگ۔ نہیں، یہ ہمدردی مسلمان کے ناطے نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے ناطے ہیں۔ انسانیت ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا کے سارے مذہبوں سے اوپر ہے۔ انسانیت یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی ظلم ہو اور کہیں ہو اور کسی مذہب پہ ہو، اس کے لیے کھڑے ہونا انسانیت کا فرض ہے۔
تو ہم ایران کے اس لیے کہ ایران وہ ملک ہے جب بھی دنیا کے کسی بھی ملکوں میں ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اس میں ایران کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو ایک انسانی فریضہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو، مظلوموں کا ساتھ دے، کیونکہ اگر مظلوموں کا ساتھ دینے والا کوئی ملک نہ ہوگا تو پھر مظلوموں کی سننے والا کون ہوگا؟ تو ایران صرف اس لیے نہیں کھڑا ہے کہ وہ ایک مسلم ملک ہے، بلکہ اس لیے کھڑا ہے کہ وہ انسانیت پہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ آپ نے فلسطین میں دیکھا ہوگا بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پہ ظلم ہوئے ہیں، فلسطین کی عورتوں پہ ظلم ہوئے ہیں. جب بھی کسی بھی ملک میں ظلم ہوا ہے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ملک ضرور کھڑا ہوا ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو. یہ اسی کڑی میں لیکن دو باہری ملکوں کا معاملہ ہے، اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کا بولنا جائز ہے؟ دیکھیے، مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، مظلوم کے لیے بولنا ہر انسان کا فریضہ ہے، فرض ہے. اور ہم ہندوستانی ہیں اور ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی وہ عزت ہے جو ان ملکوں میں بھی نہیں ہے جہاں مسلم حکومت ہے. ہندوستان وہ پیارا ملک ہے جہاں مسلمانوں کو وہ عزت اور وہ رتبہ ملا ہے جو ان ملکوں میں بھی نہیں ملا ہے جہاں مسلم حکومت ہے. تو ہمارا بھی ایک فریضہ ہے کہ ہم ہندوستان کے حیثیت سے، ہندوستان کے نواسی کی حیثیت سے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ اور کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے جو ایگریسو ہو، بلکہ اپنی بات کو کہنے کا حق ہر انسان کو ہے. تو اسی کڑی میں یہاں کے مسلمان پروٹیسٹ ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن پروٹیسٹ پیسفل ہونا چاہیے. ہم اسٹیٹمنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں، ہم کوئی ایگریسو ایکشن نہیں لے سکتے. تو اسی کڑی میں ہم ان کی وہ مذمت کر رہے ہیں، ظلم کی مذمت کر رہے ہیں، ظالم کی مذمت کر رہے ہیں، اور مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس میں میرے اس بات کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ انڈین گورنمنٹ کیا چاہتی ہے، وہ کس کے ساتھ؟ نہیں، انڈین گورنمنٹ تو سمان کرتی ہے بھائی. انڈین گورنمنٹ نے ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. کہیں پر بھی کسی بھی ملک میں ہو تو ہماری حکومت ہمیشہ ہر دور میں اور آج بھی ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو اگر یہاں کی پبلک پیسفل طریقے سے اپنی بات کو رکھ رہی ہے مظلوموں کے سپورٹ میں یا ظالم کے خلاف، تو اس میں کوئی بری بات نہیں. بالکل جائز ہے، کیونکہ ہم امام علی کے ماننے والے ہیں، اور امام علی جاتے جاتے ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ ظالم سے نفرت کرو اور مظلوم سے محبت کرو. اور مظلوم سے محبت کا سب سے ادنا طریقہ کہہ لیا جائے یا سب سے چھوٹا طریقہ یہ ہے کہ ان کے حق میں بولنا، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بولنا. کہ یہ انسانیت اجازت نہیں دیتی کہ کسی ملک کے بچوں کو مارا جائے، یہ انسان کا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہاں کے لوگ بھوکے اور پیاسے رہیں اور ہم خاموش رہیں. کیونکہ جس کے اندر بھی انسانیت پائی جائے گی وہ ظلم کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا. تو ایران سے ہمدردی کیوں؟ ایران سے ہمدردی اس لیے ہے کیونکہ وہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. وہ مظلوم جہاں دیکھتا ہے ظلم ہو رہا ہے پھر وہ ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرا ساتھ دے گا کون نہیں دے گا، وہ اللہ کے سہارے پر وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ بھی ایران کا سمرتھن کر رہے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ وہ حق پر ہیں، وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں. جی. لیکن جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ آپ کسی کا ساتھ مت دیجیے، کچھ مت کریے، جو ہے وہ. دیکھیے، جو انڈین گورنمنٹ ہے ان کی اپنی پالیسی ہے، اپنی سوچ ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہم وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. تو جب ہم آنکھوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ ان پر ظلم رہے، ہم خاموش رہیں. تو جس طریقے سے ہو سکتا ہے ہم ان کے حق میں بولیں، ان کی جس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں.
لیکن وہی حالات تو اسرائیل میں بھی ہیں. جی اسرائیل میں حالات اگر ہیں تو ویسے حالات نہیں جتنے برے حالات فلسطین میں ہیں. ان کے اوپر ہر طرف سے پابندی لگا دی گئی ہے، یہاں تک کہ اگر اوپر سے کھانا بھیجا گیا، دھوکہ دیا گیا، اس میں بم تھا، وہ بچے اٹھانے بڑھے کھانا، اس میں بم تھا، وہ بلاش کر کے وہ مر گئے. یعنی وہ ایسا کام کر رہے ہیں اسرائیلی کہ ان کے کام کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، ان کا انسانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا یہ درد جیسے لگتا ہے ان کے دل میں ہی نہیں ہے، یہ بھول چکے ہیں. کیونکہ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ صرف اپنے لیے نہ جیو بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیو. کچھ ایسا کر کے جاؤ اپنوں کے لیے، دوسروں کے لیے، کہ وہ لوگ تمہیں یاد رکھیں. ورنہ کھاتے پیتے اور رہتے تو جانور بھی ہیں، ورنہ اگر ہم بھی بس کھاتے پیتے رہیں اور بیٹھے رہیں اور ظلم کے خلاف نہ بولیں تو پھر ہم جانور سے بھی بدتر ہو جائیں گے. کیونکہ جانور عقل نہ ہونے کی بنیاد پر خاموش ہے، ہم اگر عقل ہوتے ہوئے نہ بولیں تو پھر ہم جانور سے بدتر ہیں. نام اور تعارف بتا دیجیے. میں مولانا سید عرفان حیدر، دریا آباد الہ آباد کٹہرہ سے. ABP گنگا، خبر آپ کی، زبان آپ کی.